دیکھیں جب عمران خان کو نکالا گیا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ عدم استحکام ختم ہو گیا، استحکام آ جائے گا. پی ڈی ایم کی حکومت بنی، بتایا گیا تھا کہ عدم استحکام ختم ہو گیا، استحکام آ جائے گا. پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد انتخابات ہوئے یا اس کا زمانہ آیا تو کہا گیا کہ عدم استحکام ختم ہو جائے گا، استحکام آ جائے گا. انتخابات ہوئے، پھر کہا گیا کہ جی حکومت بنے گی تو استحکام آ جائے گا. اب یہ سب کچھ ہو گیا رانا صاحب، نہیں یہ ابھی بھی نہیں آپ ہوا عدم نا. استحکام کی بات کر رہے ہیں، تو اور نہیں کیا ہم نے کرنا ہے؟ نہیں یہ نہیں ہوا. دیکھیں یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ دیکھیں ہم نے 21 اکتوبر کو عوام کے سامنے، جس میں اس یعنی ہمارے پروگرام کہہ لیں یا جلسہ کہہ لیں تقریباً پورے پاکستان کی نمائندگی تھی، اور بڑے اہتمام کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ ہم نے عوام کے سامنے ایک اپیل رکھی تھی. ہماری وہ اپیل، ہماری وہ درد مندانہ اپیل جو ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ کو اس الیکشن میں جو کہ 8 فروری کو ہوئے، کم از کم ہم نے 2/3 کا مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ خواہش کی تھی کہ کم از کم سمپل میجورٹی دیں. ہم گورنمنٹ سمپل میجورٹی سے بنائیں، اس گورنمنٹ کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور اگلے 2 سال میں یہ بات بھی ہوئی تھی، 2 سال کا بھی ذکر ہوا تھا، 2 سال میں ہم ملک کو اس معاشی دلدل سے، اس بحران سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے، نکالیں گے. اب اس یعنی جو ہے وہ منصوبے کے تحت، اس پلاننگ کے تحت، اس متھ کے تحت جو ہے وہ ہم الیکشن میں گئے. تو طلعت صاحب وہ الیکشن میں یہ بات جو وہ ہماری اپیل جو ہے وہ پارشلی ایکسیپٹ ہوئی ہے، سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی نہیں ملی. اگر سمپل میجورٹی ملتی، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت وفاق میں بنتی، تو اسی کے مطابق باقی معاملات بھی طے ہوتے تو سیاسی استحکام آ جاتا. لیکن اب یہ عوام کا فیصلہ ہے، اب اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ عدم اتفاق ہی کر سکتے ہیں، عوام کے فیصلے کو غلط تو نہیں کہا جا سکتا. تو یہ عوام کا فیصلہ تھا کہ آپ کو مینڈیٹ پورا نہیں دینا. جی جو عوام کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس فیصلے کے مطابق بلوچستان کا مینڈیٹ کچھ اور ہے، پنجاب کا کچھ اور ہے، سندھ کا کچھ اور ہے، KPK کا کچھ اور ہے. وفاق میں جو ہے وہ سپلٹ ہے. کوئی جماعت جو ہے وہ اپنی میجورٹی سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور جب آپ کولیشن پارٹنر کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں، آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، کسی جگہ پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن تو عملی طور پہ رانا صاحب دیکھیں تو پاکستان میں بہت عدم استحکام ہونے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. پنجاب آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس کمفرٹیبل میجورٹی ہے پنجاب ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ 12 کروڑ عوام کی جو قسمت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. مرکز کے اندر اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے، ان کے اپنے لانجے بہت سارے ہیں، ان کے اپنے مسئلے بہت سارے ہیں. آپ کو کولیشن کی حمایت حاصل ہے، فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے ایک پیج کے اوپر. SIFC جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے ایک فورم کے طور پر. خیبر پختونخوا ہمیشہ سے آپ کے پاس نہیں تھا، سندھ ہمیشہ سے آپ کے پاس نہیں تھا، بلوچستان میں آپ کی حکومت تھی، اب بھی فیوریبل حکومت موجود ہے. تو اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے استحکام کے لیے رانا صاحب؟ صرف میاں نواز شریف اور آپ ہی نہیں ہے نا، یا 3-4 اور لوگ، باقی سب کوئی ٹھیک ہے. نہیں، یہ آپ نے اس کو بہت زیادہ سمپلیفائی کر دیا. یہ افراد کے ہونے یا نہ ہونے کی بات ہی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ پچھلے 1 مہینے کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. معاملہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ موجود ہے اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے یکسو ہے، ایک سمت میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، آپس میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے؟ یہ آپ نہیں کہہ سکتے. جو کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم سب کو، اس میں انہوں نے اداروں کا بھی ذکر کیا تھا کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا تو پھر ملک اس بحران سے نجات حاصل کر سکے گا.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ جڑ گئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ لیکن تقریر جو ہے وہ تقدیر تو نہیں ہوتی نا رانا صاحب، انہوں نے تقریر کی، ان کی خواہش تھی، میں صرف مینڈیٹ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے پاس عملی ٹولز تو اویلیبل ہیں۔ اب اگر بائیڈن یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ کرے ٹرمپ میرے ساتھ بیٹھ جائے اور میں پھر امریکہ کو آگے لے کے چلوں، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا نا جی۔ وہ تو آپ کو عملی طور پر ٹولز کو دیکھنا ہوگا، آپ طاقت کے اندر موجود ہیں، کیا چیز مسنگ ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ چھوڑ دیں کنسنسس کو، کیا چیز مسنگ ہے آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیں، سیاسی جو استحکام ہے ملک میں، وہی جو ہے وہ مسنگ ہے، اور جو ایک سٹرکچر آپ سامنے موجود پا رہے ہیں اور جس کو آپ بڑا پازیٹیولی جو ہے وہ آپ اس کو یعنی نریٹ کر رہے ہیں، اپنے الفاظ میں کور کر رہے ہیں، اس صورتحال میں بھی تو بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جن پیچیدگیوں کا حل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ حل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ آنے والے میرا خیال ہے کہ چند ہفتوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، اور اگر چیزیں جس طرح سے آپ ان کو پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں، اگر اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، میں صرف پیپر کو دیکھ رہا ہوں جی، پیپر کے اوپر وہ میچ شروع ہونے سے پہلے پیپر کے اوپر ٹیمیں بنتی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر پھر بندہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس اسٹرینتھ کیا ہے، ان کے پاس بالر کتنے ہیں، ان کے پاس بیٹسمین یہ تو کتنے پھر آپ نے ساری بات پوری امید دلا کے تو پھر آپ نے جو ہے وہ ساری بات ہی جو ہے وہ پیپر پہ تو آپ کے کھانے پورے ہیں نا جی۔ میں اگر کوئی آپ کو یکسوئی کے علاوہ کوئی چیلنج نظر آتا ہے تو مجھے بتائیں نا، کون سا چیلنج ہے آپ کے پاس؟ طاقت نہیں ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں ہے، ایک آدھ سیکٹری ہے نا جی، انہی کا مسئلہ چل رہا ہے نا، اور کیا مسئلہ ہے؟ اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چلے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہیں، آپ اتفاق نہیں کریں میرے سے، مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا گورنمنٹ ہے متبادل وہ منظر بتائیں نا انشاءاللہ مجھے۔ تعالی ملک کو اس معاشی بحران سے جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔